डॉक्टर साहिबा का जो मर्डर हुआ है उसके बाद एबटाबाद इस टाइम पूरी दुनिया में एक मरकज़ निगाह बना हुआ है। लोकल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो या इवन इंटरनेशनल मीडिया भी हो, तो ये लोग बड़े क्यूरियस हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे ये इस किस्म का अंदोनाक और इस किस्म का दिल खराश वाक़या जो है एबटाबाद जैसे पीसफुल और सिक्योर सिटी में पेश आ गया। इस पे हम लोग पहले भी, मैं वहाँ जाके प्रोटेस्ट वाले दिन भी मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए थे, कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखी थी, और वो रखने का मकसद ये था कि बेसिकली जनरल पब्लिक को भी इस चीज़ की समझ आ सके कि किस तरह से प्रोसीडिंग होती है, कोई भी केस कैसे चलता है और पाकिस्तान में कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कौन से ऐसे लूप होल्स हैं कि जिन पे बात होनी चाहिए। तो मैं इस पे हम लोग मज़ीद आज कुछ इसके बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे, जिनसे आपको मज़ीद ये पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या पेशरफ्त हो सकती है। मेरे साथ बड़े रिस्पेक्टेड सरदार शबीर साहब मौजूद हैं जो कि शुमाल पे भी प्रोग्राम करते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, रेडियो पाकिस्तान पे भी प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा इस किस्म के केसेस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। जो एबटाबाद में इससे पहले इस तरह का एक और बच्ची के साथ वाक़या पेश आया था, इकरा मर्डर केस, आपने सुना होगा कि उस केस में भी एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में भी शबीर साहब मौजूद थे। तो आज इनसे जानते हैं कि ये इस केस के हवाले से क्या अपनी ओपिनियन देते हैं या क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं। शबीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका भी शुक्रिया। इस वक्त ये एक अहम मौजू है, एक अहम वाक़या है, एक ऐसा वाक़या कि जिसने न सिर्फ सारे एबटाबाद को बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया कि ऐसा एक दरिंदगी का मुजाहरा किया गया कि पैसों की खातिर एक इंसान की जान लेना। और इंसान तो सारे ही, उनकी ज़िंदगी जो है कीमती होती है, लेकिन जो एक डॉक्टर है और जो लोगों की ज़िंदगी बचाता है, जो मसीहा है, उसका कत्ल करना पैसों की खातिर, ये इंतहाई एक दर्दनाक वाक़या है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और जो एबटाबाद के लोगों ने मुजाहरा किया, डॉक्टर्स कम्यूनिटी ने, आम लोगों ने, बिल्कुल जनाब ठीक है, इस तरह के दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और ये हम सब का फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ पे इस तरह के केसेस की मुझे आज थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे कि जब भी इस तरह के केसेस, अनफॉर्चुनेट केसेस हो जाते हैं, इनिशियली प्रोटेस्ट भी होते हैं, लोग आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन जो अदालती निज़ाम है उनमें इन केसेस को कैसे देखा जाता है, जो कानून शहादत है या जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो कितनी इंपॉर्टेंस है, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इस तरह के केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। और वैसे तो हम अगर इंटरनेशनली भी देखें तो जितनी इस हवाले से सर्वे हैं, जितनी रिपोर्ट्स हैं, वो तो हमें यही बताती हैं कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो इस वक्त उस तरह से काम नहीं कर रहा, बल्कि इंतहाई ख़राब हालत में है। देखें, इंसानी माशरे में इंसान की जान, माल और इज़्ज़त, ये उसका सबसे बुनियादी हक़ है। खाने से, हर चीज़ से पहले ये उसका बुनियादी हक़ है कि उसके जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। अब जाहिर है इसमें कानून बनाने वाले, कानून पर अमल दरामद कराने वाले और फिर जस्टिस सिस्टम पूरा जो है वो सब इसका ज़िम्मेदार है। अगर इस वक्त एक आम इंसान की जान, माल और इज़्ज़त अगर महफूज नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार वो पूरा सिस्टम है जो इस बात की तनख्वाह लेता है, जो अपने आप को अदालत में बिठाता है, जो अपने आप को पुलिस में बिठाता है, या हर वो डिपार्टमेंट जिसकी ज़िम्मेदारी है कि एक आम इंसान को जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब जो आपने बात की तो उसमें अगर हम देखें इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है, आज हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान में, कि डॉक्टर वर्दा का जो कत्ल केस होता है, इसमें ये बात सामने आती है कि जो लोग मारने वाले थे, जो इसमें मुलविस थे, जो रिदा है जिसने प्लानिंग की, जिसने पैसे लिए हुए थे, जो भी तरीक़ाकार था, कि वो सोना लिया हुआ था और उसकी बड़ी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसके दिल के अंदर जो एक लालच आई और उस लालच में आके उसने सोचा कि इससे जान ही छुड़ाई जाए। तो जो उजरती लोग हैं, वो जिनके बारे में आज मीडिया में आ रहा है, तो वो एबटाबाद के रहने वाले थे, इसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। तो क्या हमारे जो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, पुलिस, क्या उनके नोटिस में नहीं था
क्या उन्हें नहीं पता, उनके थानों को नहीं पता कि हमारे हलके में, हमारे एरिए में, हमारे सर्कल में कौन कौन मुंशियात फरोश है, कौन कौन उजरती कातिल है और कौन कौन इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं जो इंसानी जान और माल और इज़्ज़त के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ख़तरनाक हो सकते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ क्या उस वक्त तक हमें बैठना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि ये कोई जुर्म करें, किसी को कत्ल करें, किसी की ज़िंदगी ख़त्म करें तो तब इन पर हाथ डाला जाए, तब इनको रोका जाए? आज जब मीडिया पर एक चीज़ आ रही है कि ये उजरती कातिल थे, ये नदीम है, ये शमरेज़ है, ये परवेज़ है, जो भी उसके साथी थे, और ये बात जो सामने आ रही है कि उन्होंने उजरती कातिल के तौर पर पैसे लेकर और एक इंसानी ज़िंदगी और एक मसीहा की ज़िंदगी जो ली है, तो ये हमारे थानों की नोटिस में, ये हमारे पुलिस के नोटिस में क्यों नहीं थे? अगर ये नोटिस में होता और इनके खिलाफ पुलिस घेरा तंग करती तो शायद ये इतनी आसानी से इतना बड़ा जुर्म करके और फिर उस नाश को ठिकाने लगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, इसका मतलब ये है कि हमारी पुलिस का जो निज़ाम है, सिस्टम है, वो कमज़ोर है। एक बात तो ये आ गई। ठीक है। अब दूसरी बात आपने कही कि इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि आम जो हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें जो हम लोग जोश खिताबत में तो प्रोटेस्ट वगैरह में तो कर देते हैं, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग है आम लोगों को ये पता चल सके कि इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है और वो कौन कौन से ऐसे लूप होल्स हैं कि जो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के बाद में जमानत का बायस बनते हैं। बिल्कुल, देखें कोई भी जुर्म हो, वो जुर्म का जो जब आते हैं आप रिपोर्ट की तरफ, तो सबसे पहला जो उसका स्टेप है वो रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है कि एक जो पुलिस पोस्ट है, एक चौकी का जो इंचार्ज है वो हवलदार होता है या ASI है या जो भी, वो रिपोर्ट लिखता है। क्या उसके पास इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो उसके लीगल सारे पहलू, क्योंकि एक आम आदमी जब रिपोर्ट लिखाने जाता है वो अपना मुद्दा तो बता सकता है, लेकिन उसको किस तरह से स्ट्रक्चर कैसे करना है, बॉडी कैसी बनानी है, उसमें क्या क्या इनपुट देना है, क्या इनपुट देना है, ये उसे नहीं पता होता। वो कहता है जी मेरे साथ ये वाकया हुआ है। अब उसको जो लिखने वाला है वो किस तरह से उसको लिख रहा है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर उसकी जो अगर इब्तदाई जो तफ्तीश है, क्या उसकी इतनी कॉम्पिटेंसी है कि वो जाके मौका देखता है, जाए वक़ूआ देखता है, उस बंदे से बात सुनता है। यहाँ पर एक आम आदमी को रिपोर्ट लिखाते हुए भी डर लगता है कि वो थाने जाए तो कैसे रिपोर्ट लिखाए, उसे नहीं पता। फिर वहाँ जो बैठा हुआ है, अगर शुरू से ही मामलात को फ्रॉम डे फर्स्ट, अगर हमारा जो प्रोसिक्यूटर है, जो एक वकील है, जो एक लॉयर है, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, होता क्या है कि तमाम काम होने के बाद आम तौर पर जो प्रैक्टिस है कि जब एक चीज़ रिपोर्ट होती है, FIR होती है, मेडिकल रिपोर्ट होती है, फिर उसका नक्शा मौका बनता है, फिर उसकी जो है मिसल लिखी जाती है, वो सब लिखने के बाद वो सारे प्रोसेस हो के फिर वो DPP के ऑफिस में जाती है, प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जाती है, फिर एक लायर उसको देखता है, जबकि वो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी होती हैं। होना ये चाहिए कि फ्रॉम डे फर्स्ट एक लायर थाने में इस चीज़ के साथ हो, ताकि वो देखे कि अगर ये वाक़या हुआ है तो इस वाक़े को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपकी जो इब्तदाई चीज़ है वो FIR है। ठीक है। FIR में वक्त की गलती, किसी तरह की या कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं, फर्स्ट करें आप कहते हैं कि जी ये वक़ूआ हुआ है और रात के वक्त हुआ है, आपने वहाँ पर लाइट का नहीं बताया कि अगर रात के वक्त हुआ है तो लाइट का क्या बंदोबस्त था, आपने उसको देखा कैसे, आपने उसको पहचाना कैसे? अच्छा, यानी कि वो लाइट जो रात के वक्त किसी भी वक़ूए की निशानदेही करती है, आपको बताना है, आपको अपनी उस रिपोर्ट में इस चीज़ की निशानदेही करनी है कि अगर मैंने रात के वक्त देखा या मैंने उसको देखा तो मैंने पहचाना कैसे। ठीक है। अब ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे इस केस की हम बात करते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो इस वक्त स्पेशल हम इस केस पे, इस तरह के जो केस हैं इन्हें हम जेंडर बेस केसेस कहते हैं मोस्टली, जैसे अगवा है, कत्ल है, जिना है, इस तरह के जो केसेस हैं ये अनसीन एक्योरेंस होता है। अनसीन यानी ऐसे केसेस जिनमें चशमदीद गवाह नहीं होता। अब डॉक्टर वर्दा के केस में जैसे रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें जो अपनी इब्तिदा जो सामने आई है कि जी गला दबाकर सांस उसका रुक गया और उससे कत्ल हुई और हड्डी भी एक फ्रैक्चर है, तो ये ऐसा वाक़या है कि जिसमें किसी ने देखा नहीं, इसका चशमदीद गवाह कोई नहीं है। अब जब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो उसमें जो वाक़याती शहादतें होती हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल से गई, किसके साथ गई, उससे पहले राब्ता किसके साथ था, कहाँ पर गई, वहाँ पर कौन कौन लोग थे, रिदा का किस किस से राब्ता था, डॉक्टर वर्दा से किसने फ़ोन की, तो इसमें वो वाक़यात, फिर CCTV फुटेज, फिर जनाब आपके जो मोबाइल डेटा है, फिर जियो फेंसिंग है, फिर पिन पॉइंट लोकेशन
کیونکہ جو آپ سی ڈی آر میں جو لوکیشن آتی ہے وہ تو ایک پول کی آتی ہے, ایک ٹاور کی جنرل لوکیشن آتی ہے. اس طرح کے کیسز میں پن پوائنٹ لوکیشن. پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو کرائم سین ہے, اب ڈاکٹر وردہ کا جس بلڈنگ میں جس جگہ قتل ہوا ہے وہ بڑی اہم چیز ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو جائے وقوع ہے, کرائم سین ہے, وہ خود بولتا ہے. ایک اگر ماہر تفتیشی ہو تو جائے وقوع پر بہت سارے ثبوت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر واقعات میں آپ کو ایسے ثبوت مل رہے ہوتے ہیں کہ جنہیں جوڑ کر پراپر طریقے سے, کیونکہ آپ کے پاس چشمدید گواہ نہیں, تو ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے. اب ہمارے یہاں تفتیشی کے پاس یا ہمارے شعبہ تفتیش میں اتنی کمپٹنسی نہیں ہے, اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ کو اس کس ٹیکنیکل نقطہ نظر سے دیکھنا ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی نظر تفتیش والے کی اتنی نہیں ہوتی کہ ایک سمپل پڑھا لے. ایک بڑی دیکھیں سمپل سی بات آپ دیکھیں کہ ایک تفتیشی جو یہ چالان مکمل کرتا ہے اور یہ ساری مثل لکھتا ہے اور یہ جو میڈیکل رپورٹ کو, ایف آئی آر کو, نقشہ موقع کو, اور یہ جو واقعاتی شہادتیں ہیں اور جو سی ڈی آر ہے اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, جیو فینسنگ ہے, اس سب چیز کو اکٹھے کر کے جب چالان مکمل جمع کراتا ہے تو اس چالان مکمل پر آپ دیکھیں جب کورٹ میں بحث ہوتی ہے تو جج ہوتے ہیں اور وکلا ہوتا ہے. یعنی لوور کورٹ سے لے کر ایک جوڈیشل کورٹ سے لے کر اور سیشن کورٹ سے لے کر اور ہائی کورٹ سے لے کر اور سپریم کورٹ تک وکلا اور پڑھے لکھے جو ججز ہیں, جو لا کے ایکسپرٹ ہیں, وہ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں. کس پر؟ ان ڈاکومنٹس پر جو ایک ایسے بندے نے لکھے ہیں جس کا لا سے کسی قسم کا اس طرح سے کوئی. اب یہاں پہ آپ کے جو آبجیکشن ہے وہ انویسٹیگیشن سسٹم پہ ہے کہ انویسٹیگیشن سسٹم میں اصلاحات ہونی چاہیے. بالکل. اگر اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے نمبر 1, اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے وقوع کو یا اس قسم کے کیسز کو روکنا ہے, تو اس میں جو مین چیز ہے وہ انویسٹیگیشن سسٹم میں ریفارمز. دیکھیں انویسٹیگیشن سسٹم میں ریفارمز میں ایک تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایک اسپیشلائز چیز ہے. یعنی ایک اسپیشل پرسن جو ایک بال کی بھی کھال نکال دے, ایک بال کی تحقیق کرنا کسی بھی کیس کی, یہ ایک اسپیشلسٹ کا کام ہے. یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ایک پولیس والا اگر آج وہ شعبہ تفتیش میں ہے تو کل کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے, پرسوں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے. جب اس نے اس کی تفتیش کی ہوتی ہے اور 2 سال بعد جب مقدمہ چلتا ہے اور مقدمے کی جب شہادت دینے آتا ہے تو اس وقت پتہ نہیں کون سا ڈپارٹمنٹ وہاں سے آتا ہے, وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ میں نے اس وقت تفتیش میں, یا جو ایف آئی آر اس کو بلایا جاتا ہے, جو محرر ہے اس کو بلایا جاتا ہے, وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. وہ پھر آ کے اس وقت مثل دیکھتے ہیں جلدی میں, اور جلدی میں مثل دیکھ کر اپنا بیان دیتے ہیں. لیکن جب ڈیفنس والا اس پر جرح کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر ایک چیز یہ آپ دیکھ لیں کہ کنوکشن ریٹ خاص کر اس طرح کے جو جینڈر بیسس کیسز ہیں جس میں جو ان سین ایکورنس ہوتا ہے, اس میں کنوکشن ریٹ اس وقت پاکستان میں لیس دین 1% ہے. ٹھیک ہے, لیس دین 1%. یہ آپ سنیے گا جی, یہ جس طرح کے کیسز, یہ جو ابھی ایک بڑا انفارچونیٹ وقوع ہوا ہے, اس طرح کے کیسز میں فائنل جو ڈیسیجن ہوتا ہے یا ججمنٹ ہوتی ہے اس کی جو پرسنٹیج ہے دیٹ از لیس دین 1%. دیٹ از لیس دین 1% اینڈ اٹ از اسٹیگرنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس چشمدید گواہ نہیں ہیں, تو آپ نے وہ ساری شہادتیں جمع کر کے اس کو. اچھا, اب دوسری جیسے اقرا قتل کیس میں ہوا. جی, اقرا قتل کیس پہ بھی میں آ رہا تھا, چونکہ شبیر صاحب آپ نے تو اس کو ڈے 1 سے کور بھی کیا تھا, اس کے علاوہ آپ اس کمیٹی کا بھی حصہ تھے, تو اقرا کا جو مرڈر کیس ہے وہ بھی ایک بڑا دردناک واقعہ تھا. لیکن اس پہ بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اس کا ابھی تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا, اس کی فورنزک رپورٹ نہیں آ سکی, اس کے کچھ حقائق سامنے نہیں آ رہے, جو بندے ایکیوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہماری پبلک کے بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں. تو بینگ اے ممبر آف دیٹ کمیٹی آپ کچھ ہمیں اس حوالے سے بھی بتا دیں تاکہ لوگوں کو وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے. دیکھیں, ایک چیز تو یہ آپ سمجھ لیں کہ قانون کے مطابق یا جو بھی اس پروسیجر ہے جسٹس سسٹم کا, اس میں کسی مقدمے کی تفتیش تو تفتیشی ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, صرف اگر جیسے ابھی اس میں جی آئی ٹی بن رہی ہے, کمیٹی بن رہی ہے, وہ صرف یہ چیزیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں صحیح جا رہی ہیں. یہ البتہ جیسے ابھی ڈاکٹر وردہ کیس میں بھی ڈی پی او صاحب نے ایک اسپیشل تفتیشی ٹیم بنائی ہے جس کو خود وہ ہیڈ کر رہے ہیں. تو اس پریشر کی وجہ سے کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس آواز اٹھانے کی وجہ سے کہ ایک دباؤ آتا ہے پولیس پر, جو ڈپارٹمنٹ ہے, تاکہ وہ اس کو زیادہ بہتر سے بہتر کر سکیں اور اپنی طرف سے کوئی لکوناس, کوئی کمزوریاں اس میں کیس میں نہ چھوڑیں اور اپنے ماہر تفتیشی کو اس میں
لائیں. ایک چیز اور بتانا بہت ضروری سمجھوں گا. اب اقرا قتل کیس کے حوالے سے یہ ہوا کہ جب احتجاج ہوا پھر ایک کمیٹی بنی اور پھر اس کمیٹی میں ایک لیگل کمیٹی بنی. وہ سارے اپنی اس میں ماہر وکلا اس میں موجود ہیں اور وہ اپنی اپنی انہوں نے ذمہ داریاں پوری کیں اور اس کے بعد اس کا چلان جمع ہوا اور چلان جمع ہونے کے بعد اس وقت وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے اور اس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور شہادتوں پر ہے. لیکن میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ روز جناب اس طرح سے باتیں آ رہی ہیں, جی اقرا قتل کیس میں پہلے بہت شور شرابہ ہو نہیں, گیا. اس کی فورنزک رپورٹ ابھی تک نہیں آئی. دیکھیں اس میں ڈی این اے رپورٹ نہیں آئی, کچھ رپورٹس فورنزک اس کی آئی ہیں جو مثل پر موجود ہیں. ڈی این اے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس حوالے سے ایک ڈی این اے لیب ہے پورے پاکستان میں, بلکہ ایشیا کی بہت سے ممالک سے اس میں ٹیسٹ آتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں لوڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اصل چیز یہ ہے کہ اس میں جو قتل جو اقرا کا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بہت ساری چیزیں جو کرائم سین سمیت بہت ساری ایسی چیزیں تھیں ان کو دیکھا گیا. اس کے بعد وہ کیس عدالت میں ہے اور عدالت میں چل رہا ہے, جبکہ سوشل میڈیا پر یہ بات آتی ہے کہ جی پہلے بڑا شور تھا. اب نہیں. دیکھیں شور کرنے سے ملزم کو سزا نہیں ہو سکتی, ملزم کو سزا ملے گی. اب ڈاکٹر وردہ کیس میں بھی ٹھیک ہے بہت بڑا ایک پریشر ہوا, پریشر سے یہ ہوا کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے بھی نوٹس لے لیا اور آئی جی سے رپورٹ لے لی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے تئیں پھر کوشش کرتا ہے کہ بھئی بہت پریشر ہے. اچھا, اس پریشر کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے. اچھا, اس قسم کے جو کیسز بالکل پریشر میں یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا ٹھیک ہے سب لوگ الرٹ ہیں, جی آئی جی صاحب بھی الرٹ ہیں, ڈی آئی صاحب بھی الرٹ ہیں, ڈی پی او صاحب بھی الرٹ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ چیزیں صحیح ہوں. لیکن بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کیس مشکل ہو, اس میں تو خیر ملزمان چونکہ سامنے آ گئے اور چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں اور امید تو یہ ہے کہ اس میں بڑے صحیح طریقے سے اب جی اے ٹی بھی اس میں تشکیل دی. اس میں ایک پوائنٹ میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹوں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کچھ لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو چیز پنجاب میں چلی سی ڈی والی, جی جی جی, کہ مطلب کوئی ایسے لوگ جو کہ بہت بڑے کرمنلز ہوں یا جن کا کرمنل ریکارڈ ہو یا جن پہ مور دین 50 ایف آئی آرز ہوں, تو ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا عمل کیا جائے کہ ان کو مطلب کچھ ادر دین ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی سی ڈی از دا رائٹ سلوشن فار دس کنٹری؟ دیکھیں اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, بہت سے لوگ اس میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور میں بھی انہیں میں سے ہوں کہ ہمیں دیکھیں قانون کو ہر حال میں ہم نے اپنے اس میں سسٹم میں رکھنا ہے. جب ہم قانون سے باہر نکل جائیں گے تو اس کے بہت سارے نقصانات شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے جو محکمے ہیں, ان کو اگر یہ کھلی اجازت دے دی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے جی اس کو بھی پھڑکا دیں, اس کو بھی پھڑکا دیں, اس کو بھی پھڑکا دیں, تو ٹھیک ہے کہ شاید وہ کرمنلس کو جو پھڑکا رہے ہیں, لیکن اس میں کل پھر دوسرے لوگ بھی متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. میں نے جو آغاز میں بات کی کہ آپ کے تھانوں کے پاس اپنے علاقے کے کرمنلس کا اگر ریکارڈ ہے نہیں ہے تو یہ ان کی کمزوری ہے, اور ریکارڈ اگر ہے اور اس کے باوجود وہ کرمنلس اتنی آزادی سے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں تو یہ ان کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ اپنے تھانوں کو اتنا مستعد کریں, اتنا یعنی چوکس کریں اور اپنے ایس ایچ اوز کو جو ہیں ان کو اتنی پاور دیں اور ان کو اتنا اختیار دیں اور ان کو اتنی سمجھ دیں اور ان کو اتنی یعنی ان کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ اپنے علاقے کے کرمنلز ان کے علاقے سے بھاگ جائیں, اس علاقے میں رہ ہی نہ سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ فلاں آدمی جی اجرتی قاتل ہے, فلاں آدمی تو منشیات فروش ہے, اور وہ آ رہا ہے شہر سے اور وہ جناب اغوا بھی کر رہا ہے, قتل بھی کر رہا ہے اور جا کے میت کو چھپا بھی رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا. تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے. یہ بالکل ڈی پی او صاحب کو, ڈی آئی صاحب کو, آئی جی صاحب کو اس بارے میں نوٹس لینا چاہیے کہ کرمنلز کے خلاف اگر ہمارے تھانے اپنی جو عام روٹین ہے اس میں ان کے خلاف گھیرا تنگ کریں گے تو جرائم جو ہے وہ کم ہوں گے. ان کو پھر موقع نہیں ملے گا جرائم پیشہ افراد کو کہ اس طرح سے انسانی زندگیوں سے کھیلیں اور لوگوں کو جان, مال اور عزت کا نقصان پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے. شبیر صاحب, لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں یہ ڈاکٹر صاحبہ کے کیس کو لے کے, کوئی ایسی چیز کہ جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہو یا آگے آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے ان کو کون سے ایسی باتیں ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کے اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے؟
دیکھیں ایک چیز تو یہ کریں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہر چیز آپ کو میڈیا پر کہ آج انہوں نے کیا کیا، آج تفتیش نے کیا کیا، آج کون سی چیزیں، ابھی جیسے پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحبہ کی میڈیکل رپورٹ بھی بہت زیادہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، کل اور چیزیں سوشل میڈیا پر اگر آپ کیس کو ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں گے، اس کے اہم پوائنٹ ڈسکس کرنا شروع ہو جائیں گے تو یہ کیس کو نقصان پہنچائے گا، کل کورٹ میں کیس کو نقصان پہنچے گا، ڈیفنس کو اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بالکل آواز اٹھائیں کہ اس کی تحقیقات صحیح ہونی چاہیے، اس کی تفتیش صحیح ہونی چاہیے، ماہر تفتیشی ٹیم ہونی چاہیے، اور جو ایسے جی آئی ٹی بن گئی، اب اس جی آئی ٹی میں جو ہے وہ جیسے میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ اس میں بہت اہم لوگ یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس میں خود ہیں، پھر نمائندہ جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا نمائندہ اس میں موجود ہے، پھر ڈائریکٹریٹ آف پروسیکیوشن کا نمائندہ اس میں موجود ہے، ڈاکٹر کمیونٹی کا نمائندہ موجود ہوا، لائرس کمیونٹی کا نمائندہ موجود ہوگا، تو اتنے ایکسپرٹس اگر اس میں ہوں گے اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں امید ہے کہ بالکل کام۔ یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ وہ میم سونیا شمروز صاحبہ وہ بھی بڑی ریسپیکٹڈ ہے، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا نام بھی اس جی آئی ٹی میں ایک لیٹر جو ہے چیف سیکرٹری کی طرف سے ایک لیٹر سوشل میڈیا پہ تھا، اچھا آج کل پتہ بھی نہیں چلتا، ہاں ابھی اس کو پتہ چل جائے گا، فائنل بھی ہو جائے گا ایک لیٹر بعض اوقات، کیونکہ آج کل ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت جو کچھ بہرحال جو بھی جی آئی ٹی بنے گی ہم امید کرتے ہیں کہ ایکسپرٹس لوگ اس میں ہوں گے، صرف یہ بات کرنی ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھ بھال کر بات کریں، ایسی کوئی بھی بات نہ کریں، کیس کے پوائنٹس کو ڈسکس اس طرح سے نہ کریں، جیسے میں ایک آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی اس میں گواہ ہے کہ جس نے وہ اس کو دیکھا، رضا کو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ گاڑی میں جا رہی ہے، اور اگر وہ جہاں پر ڈاکٹر صاحبہ کا مرڈر کیا گیا وہاں پر وہ اتر کے اندر جا رہی ہے، اور وہاں اگر آپ کو کوئی گواہ ملتا ہے کہ جی میں نے ان کو اتر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا یا میں نے ان کو وہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ اس میں ایز اے گواہ آتا ہے، تو کل وہ شناخت پریڈ ایک ہوتی ہے کہ جی آپ شناخت کر سکتے ہیں، انہیں وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان لوگوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر لائیں گے تو کل یہ بڑا اہم نقطہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر دوسرا جو ڈیفنس وکیل ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے تو ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھا تو اب آپ پہچان رہے ہیں، آپ نے موقع، یہ ایک میں بات کر رہا ہوں، بالکل ایک تھوڑا سا پوائنٹ، اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم انہیں سوشل میڈیا پر ڈسکس کرنے لگ جائیں، ابھی اقرا قتل کیس میں بھی لوگوں کا خیال تھا کہ جی بتایا کیوں نہیں جاتا، دیکھیں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو اگر ہم سوشل میڈیا پر لائیں گے تو وہ کل کورٹ میں کیس کے حوالے سے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، بالکل، تو اس لیے اس بارے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ سر ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن کی بات کی، آج کل تو کہا جاتا ہے کہ ایک بال بھی اگر مل جائے تو پوری ہسٹری مل جاتی ہے، آج کل تو فورنزک سائنس کا دور چل رہا ہے، تو پھر کیا فورنزک سائنس کا استعمال ہمارے انویسٹیگیشن کے اس پروسیس میں نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں کہ جب کوئی بھی چیز آپ فرض کریں، اب سی سی ٹی وی فوٹو، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ہے سارا ٹریڈیشنل کام چل رہا ہے نا، جو پین سے لکھا جا رہا ہے، پیج سامنے پڑا ہوا ہے، چیزوں کو کمپیوٹرائز ہونا چاہیے، پھر جو آپ کی تفتیشی ٹیم ہے ان کو اتنا ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ انہیں پتہ چلے کہ جو ہم یہاں سے ایویڈنس اٹھا رہے ہیں، جس کو فورنزک کے لیے بھیج رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس کو سیو کیسے کرنا ہے، اس میں ایک دو شہادتیں ہونی چاہیے کہ جن کے سامنے ہم نے یہ اٹھایا ان کو سیل کیسے کرنا ہے، ان کو بھیجنا کیسے ہے، وہاں سے پھر وہ رپورٹس کیسے آنی ہیں، کیونکہ جب یہ کل ڈیفنس والا جو وکیل ہے نا وہ سارے پوائنٹ کہ بھئی یہ چیزیں، یہ رپورٹ آئی ہے، کیا آپ نے اس کی فورنزک کروائی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، آپ کے سی ڈی آر ہے، آپ کے جو چیزیں ہیں ان کو کیسے آپ نے کلیکٹ کیا، کیسے آپ نے سیلڈ کیا، کیسے آپ نے اس کو فورنزک کے لیے بھیجا۔ پہلی تو چیز ہے کہ یہاں سے ہی آپ کی کمزوریاں بہت ساری ہو جاتی ہیں کلیکشن میں، ان کو بھیجنے میں۔ پھر جو فورنزک ہے، کیا وہاں پر اتنی ایکسپرٹیز ہیں کہ وہ ایگزیکٹ رپورٹ بھیج رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا ایفیکٹ جو اثر جو ہے وہ کیس پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں کہیں آپ کی ویکنس ہوگی تو ملزم کو تو صرف ایک شک کا فائدہ چاہیے، ملزم کے وکیل کو، ڈیفنس وکیل کو صرف ایک شک کا فائدہ چاہیے، بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ۔ تو ان سارے شعبوں کو، ہماری جی آئی ٹی کو، ہمارے ڈی پی او صاحب کو، کہ وہ اتنے ایکسپرٹ لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تاکہ ہر چیز پراپر اپنے طریقے سے دیکھیں۔ اس طرح کے کیسز میں آپ اپنے پاس سے کچھ نہیں ڈال سکتے، لیکن جو چیزیں ہیں انہیں پراپر طریقے سے ریکوری جو ہے، ریکوری ہے، ڈسکوری ہے، ریکوری کے جو چیزیں مقصد پیسے ہیں، چیک ہے، رسی ہے، جو چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں، گاڑیاں ہیں، ریکوری ہے۔ ڈسکوری کہ آپ جب تفتیش کر رہے ہیں، آپ جب ریمانڈ لیتے ہیں تو کوئی ایسی چیز اور سامنے آ گئی، تو ریکوری، ڈسکوری جو کچھ بھی ہے اس کو پراپر ایک طریقہ کار کے مطابق، تاکہ کل کورٹ میں جب آپ بیان دے رہے ہیں، جب آپ پر جرا ہو رہی ہے تو آپ بتا سکیں کہ ہاں اس کو بالکل اس چیز کو پراپر طریقے سے یہاں سے لے کر ہم نے فورنزک لیب تک بھیجا ہے اور وہاں سے رپورٹس آئی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کنوکشن
नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच शबीर साहब। इस पे मजीद भी हम बात करते रहेंगे, आप तो इस पे नज़र रखते हैं, हम भी देखते रहेंगे और इस केस को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। जी ऐसे ही है, बिल्कुल जी। जी आपने देखा कि डॉक्टर साहिबा के केस में जो डेवलपमेंट हो रही हैं या जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए ताकि जिन लोगों के पास एक्सपर्टीज़ हैं, जिन लोगों के पास रेलिवेंट एजुकेशन है, वो भी अपनी ओपिनियन शेयर कर सकें ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। ऐसे ही।